حضور والا یاد رکھیے گا، خوف وہ رسی ہے جو کہیں یاد، کہیں ماضی، کہیں لاشعور، کہیں انکانشیس میں کہیں بندھی ہوتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں وہ لوگ جو خوف سے قدم نہیں اٹھاتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور حضور والا آج کا دوسرا جملہ یاد رکھیے گا، پہلا کیا تھا؟ کامیاب ہونے کے لیے ناکامی بہت ضروری ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے جو اپنے خوف کو فتح کر لیتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ سو خوف پہ قابو پانا، خوف کو مینج کرنا، خوف کو سنبھالنا، خوف کو چینلائز کرنا، یہ آپ کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو خوف ہوتا ہے نا، یہ ختم نہیں ہم نے کرنا ہوتا۔ ابھی تک جتنا میں نے فیئرز پہ پڑھا ہے، آپ سب ایک اسائنمنٹ پکڑ لیجئے، آج سونے سے پہلے آپ نے گوگل کرنا ہے 6 گھوسٹ آف فیئر، ٹھیک ہے؟ نیپولین ہل کی کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، اور یہ تھنک اینڈ گرو رچ کا لاسٹ چیپٹر ہے 6 گھوسٹ آف فیئر، اور یہ آپ نے چیپٹر پڑھ کے سونا ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے 20-25 صفحوں کا۔ یہ وہ بتاتا ہے کہ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے۔ اور خوف کرتا کیا، ابھی بتاتا ہوں کس کس قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خوف کرتا یہ ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس کو، آپ کی کارکردگی کو لمیٹڈ کر دیتا ہے۔ جب کارکردگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، آپ کا ہنر، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا پوٹینشل جب لمیٹڈ ہو جاتا ہے، آپ محدود رہ کے سوچتے ہیں تو لامحدود نتیجہ نہیں دے سکتے آپ۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھوت ہے، گوسٹ، یہ خوف ایک بھوت کی طرح، جس طرح بھوت آپ کو ڈراتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے، بھوت مارتا نہیں ہے، بھوت ڈرا کے مارتا ہے۔ دنیا میں ڈر بھی انسان کو مار دیتا ہے، اور وہ مارتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں، جسم سے بڑا وار نفسیات پہ ہوتا ہے۔ یہ آج کا کتنا جملہ ہے؟ تیسرا۔ انسان کے جسم پہ جو گھاؤ لگتا ہے نا، اتنا خطرناک وہ نہیں ہوتا، وہ ٹانکے لگے ٹھیک ہو گیا، ہڈی تھی جڑ گئی، لیکن جتنا خوفناک دھچکا، یہ جتنا خوفناک ٹارچر، سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو خوف جو ان سے وہ پتہ لگتا ہے کہ خوف فزیکلی نہیں ہوتا، خوف آپ کی نفسیات پہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ جب نفسیات پہ آپ کے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کارکردگی جو ان سی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو باندھتے ہیں اور اس کی سوچ کو باندھتے ہیں، تو وہ سوچ کو باندھنا اس کی کارکردگی کو کیا کرتا ہے؟ محدود کر دیتا ہے۔ حضور والا ہمارے ساتھ بھی یہ ٹریجڈی بچپن سے ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ تعلیم کا نظام، بچپن کے کمنٹ، گرومنگ، پیرنٹنگ، والدین، استاد، دوست، معاشرہ، معلم، ماں، میڈیا، یہ سب کے سب مل کے بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی رسیاں باندھ دیتے ہیں جن رسیوں کی وجہ سے ساری زندگی ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اور ان رسیوں میں ایک بڑی رسی کون سی ہوتی ہے؟ خوف کی رسی۔ اب سن کے حیران ہوں گے، فیئر کے بارے میں جو ریسرچ ہے انسانی نفسیات پہ، وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدائشی 3 خوف ملتے ہیں۔ ایک پہلا بلند آواز کا خوف، اللہ نہ کرے ابھی اگر کوئی ٹھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ ہوگا تو آپ کے ہاتھ ایک دم کانپیں گے، ہوتا ہے نا ایسے جی۔ بعض لوگ اسٹرانگ نروس کے ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوا بھیا، لیکن جو عمومی طور پہ ہمارے اندر ایک ہماری ہارٹ بیٹ جو سی ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آواز کا خوف بچپن سے، پیدائش سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا خوف جو سا ہے وہ بلندی سے گرنے کا۔ چھوٹا سا بچہ پکڑیں آپ، ایسے پکڑنے کے بعد ایک دم سے ایسے نیچے کریں تو اس کے ایکسپریشن بدلیں گے، اسے لگے گا کچھ ہونے لگا، ہارٹ بیٹ اس کی جو سی وہ تھوڑی سی بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے کبھی ایئر کریش ہو جائے اور اس طرح ہو تو بندہ بچتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ بہت سے لوگ جب جہاز اتنی تیزی سے نیچے آتا ہے نا، وہ مر چکے ہوتے ہیں، ہارٹ چوک ہو جاتا ہے اسی وقت۔ انسان اس بلندی سے گرنے کے خوف کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جھولے میں بیٹھتے ہیں نا، پیٹ میں پنجابی میں کہتے ہیں وٹ پھرتے ہیں، وہ وٹ جو ان سے ہوتے ہیں وہ فیئر کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جبلت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تیسرا خوف ہوتا ہے سانس بند ہونے کا۔ پینک اٹیک ہوتے ہیں نا بعض لوگ، اکھڑ گیا، سانس بند ہو گیا۔ ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا سانس بند نہ ہو جائے، یہ ہماری جبلت میں ہے۔ اب اگلی بات، نفسیات کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 خوف ہمیں فطرت، قدرت، جبلت دیتی ہے، اور باقی کے تمام خوف ہمیں دنیا دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمیں کتنے خوف ہوتے ہیں۔ میں کہیں مر نہ جاؤں، 6 گھوسٹ آف فیئر میں پہلا ہے فیئر آف ڈیتھ۔ اچھا او بھائی جی، مرنا ہے لیکن یاد رکھیں ایک بار مرنا ہے، اور میرے اختیار میں پیدا ہونا نہیں تھا تو میرے اختیار میں مرنا بھی نہیں ہے، تو میں نے تبھی مرنا ہے جب میں نے جانا ہے۔ تو یہ فیئر ہم پالتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا خوفناک ایک فیئر ہے جی، وہ فیئر کیا؟ لوگ کیا کہیں گے۔
بہت سے لوگ ساری زندگی دوسروں کو راضی کرنے, خوش کرنے اور دوسروں کی آنکھوں کا تارا بننے کے چکر میں اپنے آپ کو غرق کر دیتے ہیں. ونس میں نے ایک بچی سے پوچھا, ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, بیٹے آپ ڈاکٹر بنے, کیوں بنے؟ کہ میری نانی کی خواہش تھی. میں کہا اوکے, نانو خوش ہوگی؟ میں کہا نانو آج کل کیا کہتی ہے وہ جنت میں ہے. میں کہا بیٹے تم تو جنت میں ہو نا, کیونکہ جو تم کر رہی ہو یہ تو تمہارا پیشن ہی نہیں ہے, یہ تو نانوں کی خواہش تھی. تو بہت سے لوگوں کے پاس فیئر یہ ہوتا ہے دنیا کیا کہے گی, کیا کہیں گے لوگ, یہ فیئر زونز ہے. بہت سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے غریب ہونے کا. اچھا یہ آپ کو اطلاع کر لیجیے, یہ امیر ہونے کے بعد بھی رہتا ہے. کل کے سیشن میں نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا بلال کتب کا, وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی غربت ختم ہو جاتی ہے, احساس غربت ختم نہیں ہوتا. تو ایسا بندہ بلینز پڑے ہوتے ہیں لیکن پاؤنڈ بھی اگر غلط ہو جاتا ہے نا تو بیوی سے لڑ پڑتا ہے, کیا ضرورت تھی خرچنے کی, کیا پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ پاؤنڈز کے لیے جنگ کرنے والا بندہ اصل میں اسے خوف ہوتا ہے کیا, میں غریب ہو جاؤں گا. اچھا اسی طرح ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط نہ کر دوں. بہت سے لوگوں کو ایک خدشہ یا خوف یہ ہوتا ہے میں غلط نہ کروں. یاد رکھیں ٹھیک کرنے کے لیے غلط کرنا پڑتا ہے. آپ غلط کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں اور غلط کر کے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. حضور والا یاد رکھیں یہ 3 خوفوں کے علاوہ جتنے خوف ہمیں ملتے ہیں, کرائم کا, میرے سے جرم نہ ہو جائے, میرے سے غلطی نہ ہو جائے, میرے اپنے ناراض نہ ہو جائیں, میرے پیارے میرے سے دور نہ چلے جائیں. آپ میں سے ہر ایک نے خواب زندگی میں ضرور دیکھا ہوگا, خواب سوتے میں, کہ میرا بڑا پیارا کو مر گیا, ہے کہ نہیں. انسان یہ سب کے سب خوف لیتا ہے دنیا سے. اچھا اب سوال ہے دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب ہے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے خوف بن رہے ہوتے ہیں. یہ میڈیا, پاکستانی میڈیا اس میں ٹھیکیدار ہے, آپ کو پتہ نہیں. پاکستانی میڈیا پورا رول پلے کرتا ہے آپ کو خوفزدہ کرنے کا, کہ ادھر آپ لینڈ کیے نہیں تو ساتھ ہی جون سے ٹھا یا کچھ بھی ہو جائے. اوکے اب ہوتا کیا ہے کہ خوفزدہ معاشرے, خوفزدہ لوگ کبھی اچھا پرفارم نہیں کرتے. آپ اس معاشرے میں کارکردگی لوگوں کی, یہ سسٹم کی کامیابی دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں سے خوف ختم کر دیا انہوں نے. ہاں قانون کا خوف ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے, سسٹم کا خوف ہونا بھی چاہیے, نظام نے چلنا ہے نا, لیکن کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے آپ کہ جی ایک کوئی غیر یقینی چیز اچانک ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی. جب بھی کسی معاشرے میں غیر یقینی حالت اور غیر یقینی حالت میں ڈال دیا جاتا ہے قوم کو, لوگوں کو, تو یاد رکھیے پوری سوسائٹی کی پرفارمنس کولیکٹیو وہ کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. اب ایک واضح ہو گیا کہ ہم میڈیا سے بعض اوقات خوف لیتے ہیں. دوسرا بہت بڑا سورس, ہماری جو مائیں ہوتی ہیں نا, یہ بڑی محنت سے, بڑی جان مار کے, بڑی ایمانداری سے بچپن سے ہی نا بچوں کو بہو کا خوف دلاتی. بابا آ جائے گا, بلا آ جائے گی, چڑیل آ جائے گی, ٹھیک ہے نہیں. وہ چڑیل سوچتے ہوئے ساس ذہن میں ان کے آ رہی ہوتی ہے, لیکن بچے کے ذہن میں تو نہیں آتی. اب وہ بچے کے ذہن میں جو بھی چڑیل, بلا, ڈین آتی ہے, وہ جو آتی ہے وہ ساری زندگی رہتی ہے. پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے ایسا تو آپ کو ضرور اپنا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے. لیکن حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے 8 سال قبرستان میں ایک جگہ کے میں تالے لگاتا رہا. میری ڈیوٹی تھی, چھوٹی سی نا اسائنمنٹ تھی, اور یقین کریں کوئی خوف حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب ہمیں کہاں سے ملتا ہے وہ جن, بلا, بہو کا خوف؟ کہانیاں سے, بچپن کی وہ ساری کہانیاں ہمارے لاشعور میں اور کہیں نہ کہیں چلتے چلتے ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں, اور ہم ساری زندگی خوف زدہ رہتے ہیں. اور وہ خوف زدہ رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو جانا ہے. ایک بچے نے مجھے بڑا, فورس میں ہے تو اس نے مجھے بتایا, آرمی میں, اس نے کہا جی قاسم صاحب میں ساچن میں تھا, اور ساچن میں میری جو اسائنمنٹ تھی, میرا ایک سپاہی تھا, وہ بیمار ہوا کیونکہ ٹمپریچر -40 ہوتا ہے. تو -40 ٹمپریچر پہ وہ بیمار ہوا, نمونیا ہوا, جو انجیکشنز ہمارے پاس کوشش میں نے کی لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جب ڈیتھ ہوئی تو ویدر خراب ہو گیا. وہ کہتا ہے ویدر خراب ہوا اور اگلے 11 دن اس کیمپ میں مجھے اس لاش کے ساتھ سونا تھا. ویدر جا کے ٹھیک کب ہو رہا ہے؟ 11 دن کے بعد. ہیلی کاپٹر تب آ رہا ہے اور تب اس کی ڈیڈ باڈی واپس جا رہی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگا کہ سر عجیب بات بتاؤں کہ پہلی بات مجھے پہلی رات کے بعد ہی پتہ لگی کہ ہمارے ذہنوں میں جو لاش, ڈیڈ باڈی کے جو خوف بٹھائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتے. اور 11 دن 12 دن کے بعد مجھے ایسے ہی لگنے لگ پڑا جیسے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے, ایسی ایک لاش پڑی ہوئی تھی. وہ مائنس کا ٹیمپریچر تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہو رہی تھی. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ خوف تو ہمیں دیا جاتا ہے, اصل میں اتنا ہوتا نہیں ہے. حضور والا ایک خوف کی اور شکل ہے, اور وہ خوف ہے مار کا خوف. یہ خوف ہمیں ماسٹر دیتا ہے, یہ ہمیں ٹیچر دیتا ہے, یہ بعض اوقات والد صاحب بھی دیتے ہیں, اور بعض اوقات
والدہ بھی دے دیتی ہے۔ یہ مار کا خوف بڑا خوفناک سا خوف ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی ہماری کارکردگی کو، ہماری سوچ کو، ہمارے نظریے کو محدود کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ تو میرا سارا تھیسس ہو گیا، خوف آتا کہاں سے ہے، خوف ہوتے کیا ہیں، خوف بنتے کیسے ہیں، خوف کیسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو اب میں سلوشنز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک پہلا نسخہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی بھی خوف سے، وہ فیئر ہے فیلئر کا یا کوئی بھی خوف ہے، اس سے جان چھڑانی ہے تو سب سے پہلا کام ایک یہ کریں، اس کے بارے میں زیادہ تر تذکرہ نہ کیا کریں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم تذکرہ کر کر کے، سن کے، اس پہ آئے مل کے بیٹھ کے خوف کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم جب مل کے بیٹھ کے خوف کی باتیں کرتے ہیں تو خوف جون سا جیسے پودے کو پانی ملے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، ایسے ہمارے خوف کی بھی جڑیں بنتی ہیں، اور خوف جڑیں بناتا 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 اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ہم پہ غلبہ پا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کام یہ یاد رکھیں، جو خوف ہے کسی ایکسپرٹ، ہمدرد اور انسانی نفسیات جاننے والے سے اس کا تذکرہ ضرور کریں۔ پہلے میں نے کہا یہ تذکرہ نہیں کرنا، اس کا اشتہار نہیں لگوانا، اور دوسرا میں نے کیا کہا ہے، جو جانتا ہے کہ خوف ہوتا کیا ہے اس سے شیئر کر کے اس کی انٹینسٹی کو کم کر لیں، کیونکہ یاد رکھیں جب ہم بتاتے ہیں تو بظاہر انسلٹ ہوتی ہے، لیکن اس انسلٹ کے بعد ہم اس تکلیف سے تھوڑی دیر کے لیے کیا آ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ تیسری بات، ایک زندگی کا اصول بنا لیں، خوف کے باوجود بھی قدم ضرور پٹنا ہے آپ نے، پنجابی کا ورڈ ہے ٹیک انیشیٹو، قدم ضرور اٹھانا ہے۔ جب آپ قدم اٹھائیں گے، آپ سٹیپ فارورڈ کریں گے تو ہوگا کیا؟ آج تک دنیا میں جتنی بھی خوف پہ ریسرچ موجود ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو خوف ہوتا ہے اس کی موجودگی کے باوجود کام کرنے والے لوگ خوف پہ قابو پا لیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ایبسولوٹ حالات ہوں گے، خوف نہیں ہوگا تو میں کام کروں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوف کے ہوتے ہوئے، خوف کی موجودگی کے باوجود قدم اٹھا کے چلنے والا آخرکار منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ نیکسٹ، ایک اور کام کریں، ایک پیپر لے لیں، یہ سائیکالوجی کی ٹیکنیکس آپ کو بتا رہا ہوں، پیپر لے لیں اور اپنے خوف کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کو جلا دیں۔ اوکے، اچھا اگر نہیں جلا سکتے تو اس کو پھاڑ دیں، اور 1 یا 2 یا 3 بار اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا فیئر جون سا وہ کیا ہو جائے گا؟ کم۔ آخری ٹیکنیک بڑی آسان سی ہے، اپنے خوف پہ سوال اٹھائیں، ریز کوسچن، سوال اٹھائیں گے تو پتہ لگے گا خوف کی حقیقت کیا ہے بھائی، یہ میں کیوں سوچتا ہوں ایسا؟ بھائی لوگ مرتے ہی ہیں نا، لوگ جاتے ہی ہیں نا، لوگ غریب ہو ہی جاتے، کیا ہو جائے گا؟ مر تو نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے خوف پہ سوال اٹھاتے ہیں، خوف ہوتا ہے ایک یقین کی طرح، اور ٹونی رابنس کہتا ہے دنیا کے ہر بلیو کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ہر بلیو کی جیسے 4 ٹانگیں میز کی طرح ہوتی ہیں، اور آپ اگر ایک ٹانگ توڑیں تو وہ میز نیچے گر جاتا ہے، ٹیبل نیچے گر جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خوف پہ سوال اٹھاتے ہیں اور بار بار سوال اٹھاتے ہیں تو سوال اٹھانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا خوف جو سا وہ کھوکھلا ہونے لگ پڑتا ہے، اس کو چیلنج ملتا ہے۔ جب چیلنج ملتا ہے تو وہ چیلنج جو سا وہ کیا کرتا ہے، وہ خوف کو کھوکھلا بنا کے، کمزور بنا کے، آہستہ آہستہ ویک کرتے کرتے ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے خوف پہ ریشنل پریکٹیکل اپروچ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ خوف ہے کیا، یہ کہاں سے آیا، یہ مجھے کیوں مل گیا، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ میرے اندر میں آنا بھی چاہیے، اس سے آج تک ہوا کیا، میری کارکردگی کم کیوں ہو رہی ہے۔ اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیک، پین اینڈ پلیئر پرنسپل، خوف زدہ ہونے کے نقصان سوچیں۔ جب آپ بڑھا چڑھا کے نقصان سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے تو مجھے بہت نقصان ہو رہے ہیں، اس کا رکھنے کا تو مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوا، اور ساتھ ہی میں سوچیے اگر یہ خوف میں ختم کر دوں تو مجھے فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ پین اینڈ پلیئر پرنسپل، جب آپ بڑھا چڑھا کے اس کے فائدوں کے بارے میں سوچیں گے تو خوف اپنی جگہ پہ رہے گا، آپ اس پہ پاؤں رکھیں گے، اس کو ذبح کریں گے اور خوف سے آگے نکل جائیں گے۔ کلوزنگ اس بات کے ساتھ، حضور والا یاد رکھیے، اللہ کا خوف رکھنے والا دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں رکھتا۔ جس شخص کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے سے ناراض ہو جائے گا، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے بندگی کا حق ادا کرنا ہے، وہ لا خوف علیہم پہ چلا جاتا ہے۔ یہ خوف سے آزاد ہونا ممکن ہی آسان تب ہے جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، آپ کا رب کے رازق ہونے پہ ایمان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق دنیا کا کوئی پیر بند نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق کوئی شخص کسی کا تعویذ بڑھا نہیں سکتا، آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں اور مالک صرف ایک ہے اور میرا اللہ ہے۔ حضور والا جب آپ کو ایمان ہوتا ہے تو آپ پھر اتنے
الہ نہیں بناتے، آپ سب الہوں کو قربان کرتے ہیں اور ایک الہ بناتے ہیں اور وہ اللہ ہوتا ہے۔ پھر آپ سجدے کا ٹھکانہ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر میرا رب میرے سے راضی ہے تو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور والا یاد رکھیے، ہم ساری زندگی یہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی کیا سوچے گا، کبھی یہ بھی سوچئے میرا رب کیا سوچے گا۔ جو آپ قدم اٹھانے لگے ہیں، دنیا راضی ہو رہی ہے، دنیا راضی ہو نہ ہو، یہ سوچیں میرا رب بھی راضی ہے کہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ اپنی زندگی میں رب کی محبت، رب کی رضا، رب پہ توکل یہ شامل کر لیتے ہیں تو انعام کے طور پہ آپ کا مولا، آپ کا اللہ آپ کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضور والا وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے۔ آپ جب رب کی بندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کا خوف دل میں پال لیتے ہیں، اس کی رضا دل میں پال لیتے ہیں، تو باقی تمام خوف، باقی تمام چیزوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ المیہ یہ ہے، ہم اتنے بت بناتے ہیں، اتنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو اصل ہمارا رضا کی جگہ ہے، جہاں جو ٹھکانہ ہے، جہاں سے ہم نے بخشے جانا ہے، وہ ہم راضی نہیں کرتے۔ جب راضی نہیں کرتے تو پھر ہر وہ بت جون سا ہے وہ ہمیں خوفزدہ بھی کرتا ہے، مجبور بھی کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے کسی لالچی انسان کے دل سے خوف ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، دنیا کے سخی انسان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سخاوت خوف کو مٹا دیتی ہے اور کنجوسی، تنگ دلی خوف کو بڑھا دیتی ہے۔